السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد دینی اور ملی بہنوں، گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے سورہ قریش کا ترجمہ پڑھا تھا۔ سورہ قریش کا ترجمہ پڑھا تھا، جس کے جسے میں نے بتایا تھا، اسے سورہ ایلاف بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایلاف کے معنی بتایا تھا میں نے، مانوس ہونا اور عادی بنانا، مانوس اور عادی بنانا، یعنی کسی کام سے نفرت کو دور کرنا، نفرت کو کیا کرنا؟ دور کرنا۔ تو یہاں بتایا تھا گیا تھا کہ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، قریش کے یا بوجہ مانوس ہونے کے، قریش کے ایلافہم، ان کا مانوس ہونا سفر سے، سردی اور گرمی کے، سردی اور گرمی کے، کیا ہے؟ سردی اور گرمی کے، یا سب ترجمہ کریں، یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے، سردی کے اور گرمی کے، ایسا ترجمہ کریں، باوجہ مانوس ہونے کے قریش کے، ان کا مانوس ہونا سفر سے، سردی اور گرمی کے موسم میں، سردی اور گرمی کے موسم میں ایسا کریں گے۔ اسی لیے دوسرے جو ترجمہ لفظی نہیں وہاں ہے، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، کیا ہے؟ ایلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، ان سب کو مانوس کرنے کے لیے، سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ اس گھر سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ الذی اطعمہم، جس نے انہیں کھانا کھلایا بھوک میں، اور ڈر میں امن دیا، اور خوف میں کیا کیا؟ امن دیا۔ تو کیا بتایا؟ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، اور ان سب کے مانوس ہونے کی وجہ سے، سردی اور گرمی کے سفر کے لیے، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے اور ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے، مانوس ہونے کے سردی اور گرمی کے موسم میں، سردی اور گرمی کے موسم میں سفر سے، فَلْيَعْبُدُوا، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم، جس نے ان سب کو کھانا کھلایا بھوک میں، اور امن دیا ان کو خوف سے، امن دیا ان کو خوف سے۔ یہ ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے۔ ہم لوگوں کو آج جو ہے ترجمہ جو پڑھنا تھا، سورہ فیل پڑھنا تھا، ارتھوانتا۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر اس سورہ میں کوئی کسی لفظ کا معنی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یا کوئی ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا لام ایلاف فصل میں، اور لام جو ہے پہلے لیے، سبب کے لیے آتا ہے، وجہ کے لیے آتا ہے، تو اس لیے کہا لیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم، ان سب کے سردی اور گرمی کے سفر میں سے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم، ان سب کے مانوس ہونے کی وجہ سے، گرمی اور سردی کے سفر سے، گرمی اور سردی کے سفر سے، تو چاہیے وہ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، تو چاہیے کہ وہ لوگ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، جس نے ان سب کو کھلایا بھوک میں، اور امن دیا خوف سے، اور امن دیا انہیں، کیا وہ آمنہم،
اور انہیں مامون کر دیا کسے؟ خوف سے۔ کیا کہتا ہے؟ جس نے ان سب کو بھوک میں کھانا کھلایا اور ان سب کو خوف سے مامون کر دیا، یعنی خوف جو تھا ان سب سے خوف کو دور کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ قریش جو سردی اور گرمی کے موسم میں یمن کی جانب اور شام کی جانب بطور تجارت نکلتے ہیں اور صحیح سالم مامون و محفوظ چلے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی انہیں روک ٹوک نہیں کرتا، تو یہ خانہ کعبہ کی عظمت کا نتیجہ ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت کا نتیجہ ہے، خانہ کعبہ کی پاسبانی کا سبب ہے۔ ورنہ قریش کے علاوہ ادھر قریب کے علاقوں کو دیکھو گے، لوگ اچک لیے جاتے ہیں، قتل کر دیا جاتا ہے، مال لیا جاتا ہے، ان کا سامان چھین لیا جاتا ہے، بہت سارے حادثات لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، لیکن قریش کے لوگ عزت کرتے ہیں خانہ کعبہ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کے لیے سردی اور گرمی کے موسم میں تجارتی سفر کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے، اور انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو اگر کوئی سوال ہے اس سورہ کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ اگلی سورت ہم لوگ پڑھنا شروع کریں۔ چلیے، کوئی سوال نہیں۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، سورہ فیل ہے۔ فیل، یہ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ سورہ فیل مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی، اور اسی سے جو ہاتھی کو ہانکنے آتا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فیل بان۔ ہاتھی کا جو ہانکنے والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فیل بان۔ ہاتھی کتنا بڑا بھاری بھرکم جانور ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی مشیت دیکھیے کہ اس بھاری بھرکم جانور کو ایک کمزور اور معمولی طاقت و قوت کے آدمی انسان، معمولی طاقت و قوت والے انسان کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جہاں وہ اس کو لے کر جانا چاہتا ہے لے کے جاتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ یہ انسان کے شرف ہونے کی دلیل ہے، انسان کے معزز ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا ہے، چاند کو مسخر کر دیا ہے، ستاروں کو مسخر کر دیا ہے، زمین کو مسخر کر دیا ہے، ترند و پرند کو مسخر کر دیا، تمام چیزیں انسان کے تابع میں۔ اگر انسان اللہ والا بن جائے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، تو دنیا کی ہر مخلوق انسان کی غلامی کرے گی، دنیا کی ہر مخلوق انسان کی غلامی کرے گی۔ شیر جو خونخوار جانور ہے، چیل، وہ بھی انسان کے قبضے میں رہے گا، انسان کے قبضے میں رہے گا، انسان کی قوت میں رہے گا، انسان کے بس میں رہے گا۔ اسی لیے شیخ سعدی کے متعلق آتا ہے، شیخ سعدی گلستہ میں ذکر ہے، گلستہ شیخ سعدی کتاب ہے، گلستہ بوستہ فارسی زبان میں۔ تو باب ہشتم در آداب صحبت، 8واں باب جو ہے آداب کے بیان میں ہے، یعنی اخلاق، کردار، معاملات، لین دین کے بیان بارے میں ہے۔ اس میں بیان ہے اس بات کا کہ شیخ سعدی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک شیر کے اوپر چڑھا ہے، اس کا کان پکڑے ہوئے ٹک 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 لے کے چلا جا رہا ہے۔ کیا کیا؟ ٹک 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 کیا ہے؟ لیے چلا جا رہا ہے۔ شیخ سعدی کو تعجب ہوا کہ شیر اور انسان، وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ تو اس نے کہا کہ شیخ سعدی، تم کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حقیقی غلام بن جاؤ، دنیا کی تمام چیزیں تمہاری غلامی کریں گی۔ اللہ کے غلام بن جاؤ،
دنیا کی تمام چیزیں تمہاری غلامی کریں گی، یعنی دنیا کی تمام چیزیں تمہاری فرما برداری کریں گے، کوئی بھی چیز تمہاری نافرمانی نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز تمہاری نافرمانی نہیں نہ کر سکتی۔ اب تاریخ پڑھیے، اٹھا ڈالیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھری بھری دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، یعنی جنگل تو جنگل ہے، دریا بھی ہم نے چھوڑے ہیں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے میں، بحر ظلمات میں گھوڑا ڈال دیا صحابہ کرام نے، بحر ظلمات میں گھوڑا ڈال دیا اور صحیح سالم محفوظ ادھر نکل گئے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ان چیف تھے، سپاہ سالار تھے غالباً، ایک پیالہ غائب ہوا تھا، صرف مٹی کا پیالہ غائب ہوا، انہوں نے کہا کہ مٹی کا پیالہ ضرور ہمیں ملے گا، اور ایک لہر آئی، اس لہر کے ساتھ مٹی کا پیالہ بھی آ گیا، یہ ہوا۔ یا اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بتایا جاتا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، مصر کے گورنر تھے، عامل تھے، دریائے نیل سوکھ گیا تھا، دریائے نیل خشک ہو گیا تھا، اس کا پانی بہنا بند ہو گیا تھا، اور وہاں ریت تھی، رواج تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی بند ہو جاتا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی کو سنوار کر کے سجا کر کے لاتے، اور اس کے نام پر اسے کیا ہے اس میں ڈھکیل دیتے، یعنی ایک لڑکی کا بلیدان دیتے، قربانی دیا کرتے، ایک لڑکی کی قربانی اور بلیدان دیا کرتے تھے، تو دریائے نیل کا پانی جاری ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب دریائے نیل خشک ہوا، لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، بڑی مشقت، بڑی پریشانی کا معاملہ تھا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹر لکھا، اس کے اس کے اندر ذکر کیا کہ ایسا ایسا واقعہ، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا اور کہا کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کی مرضی سے جاری ہوتی ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتی ہے تو جاری ہو نہ ہو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور کہا کہ یہ لیٹر جو ہے یہ لیٹر ہے، اور یہ کہا کہ پہلے یہ لیٹر جو ہے لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے لوگوں کو سنا دینا، لوگوں کو سنا دینا اور بتا دینا، لوگوں کو سنا دینا اور بتا دینا کہ یہ پیغام ہے۔ تو جب یہ بات ہوا، یہ معاملہ ہوا، تو لیٹر وہاں پہنچا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیٹر کو لیا، مجمع کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے وہ لیٹر سنایا، پڑھ کے سنایا، بسم اللہ الحمد للہ من فلاں من فلاں، یہ فلاں کی جانب سے ہے، فلاں کے نام ہے، محمد من عمر بن خطاب امیر المومنین الى دریائے نیل، دریائے نیل کے نام ہے۔ پھر کہا کہ اے دریائے نیل، تو اگر تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مرضی سے جاری ہوتی ہے تو جاری ہو جا، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتی ہے تو جاری نہ ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو تیری مرضی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیٹر کو لیا، لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا اور دریائے نیل میں ڈال دیا، دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ اللہ کی مرضی سے وہ بہنا شروع ہو گئی۔ تو ایک پرانی ریت جو چلی آ رہی تھی، پرانی جاہلی رسم جو چلی آ رہی تھی، اس طرح ایک جاہلی رسم کیا ہوگی، ختم ہو گئی، اور ایک جان جو لوگوں کو دینی پڑتی تھی، ناحق کسی کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، وہ ظلم کا دور بھی ختم ہو۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے
اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. اگر انسان اللہ کا حقیقی غلام بن جائے تو دنیا کی تمام چیزیں انسان کی غلامی کریں گی. دنیا کی تمام چیزیں انسان کی کیا کریں گی؟ غلامی کریں گی. تو سورہ فیل، فیل ہاتھی، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے عبداللہ بن مقفع، ایک بہت فصیح اللسان بلیغ اللسان آدمی تھا، لوگوں نے کہا کہ تم قرآن جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ قرآن کے مقابلہ، تاکہ ہم قرآن کا اس سے مقابلہ کریں. اس نے کہا مجھے 6 مہینے کا ٹائم دو. کیا کرو؟ 6 مہینے کا ٹائم دو. 6 مہینے اس کو کمرے میں بند کر دیا گیا، 6 مہینے کا تمام خوراک دے دی گئے، اور 6 مہینے کے بعد جب اس کا دروازہ کھولا گیا تو سوائے کاغذ ادھر ادھر بکھرے ہوئے کہ کچھ نہیں تھا. سوائے ادھر ادھر کاغذ بکھرے کے کچھ نہیں تھا. یا لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں اس نے بنایا تھا الفیل ملفیل امادرا کا ملفیل لو خرطوم طویل، کہ اس نے بتایا بنایا کہ الفیل ہاتھی، ملفیل ہاتھی کیا ہے، امادرا کا ملفیل، اور تمہیں ہاتھی کے متعلق کیا معلوم، لو خرطوم طویل، اس کی چونڈ لمبی ہوتی ہے. لوگوں نے کہا یہ تو فصیح کلام نہیں ہے، اور قرآن جیسا کلام نہیں ہے، اور قرآن جیسی بات نہیں ہے. تو یہ سورہ فیل ہے جو مکی ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں، اس میں 5 آیتیں ہیں. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک معمولی سے جانور سے بھی اپنا کام لے سکتا. جس جانور کی، جس چرند اور پرند کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس جانور سے بھی اپنا کام لے سکتا. جو کام بڑا سے بڑا بڑا بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ایک معمولی پرندہ وہ کام کر سکتا ہے، وہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے. یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت ہے. اس سورہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے، حبشہ کے جو بادشاہ تھا یمن میں، ابرہہ نامی، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے یمن میں ابرہہ نامی گورنر تھا. ابرہہ نامی کیا تھا؟ ایک گورنر تعامل تھا. اس نے مقام صنعاء میں ایک بڑا سا گرجا گھر بنایا، اور اس مقصد سے بنایا کہ لوگ خانے کعبہ کا جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ خانے کعبہ کے بجائے مقام صنعاء میں جو ابرہہ نے عبادت گاہ اور گرجا گھر بنایا اس کی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے. یعنی گویا کہ خانے کعبہ سے لوگوں کا رخ پھیرنے کے لیے انہیں اس نے کیا کیا؟ ایک عبادت گھر بنایا، عبادت خانہ بنایا. ظاہر سی بات ہے مکہ والوں کی شان، مطلب مکہ والوں کی عزت، ان کی شان و شوکت، ان کی ان کا روب و داب جو کچھ تھا، خانے کعبہ کی وجہ سے تھا. خانے کعبہ کی وجہ سے تھا. جب ابراہ نے وہ گھر بنایا، گرچہ لوگ وہاں حج کرنے نہیں جا رہے تھے، لیکن مکہ والوں کو کیا ہے، بہت گراں گزرا، بہت بھاری لگا، بہت گراں گزرا اور بھاری لگا. یہی وجہ ہے کہ یہ کسی عربی نے جا کر کے اس گرجا گھر میں کیا کر دیا؟ سنڈاس کر دیا، ٹوائلٹ کر دیا، اس کو گلیز کر دیا، گندا کر دی. تو بہت سخت غصہ ہوا، بہت سخت غصہ ہوا، اور اس نے عزم کر لیا
کہ اب خانے کعبہ کو ڈھا کر کے ہی دم لیں گے، خانے کعبہ کو ڈھا کر کے گرا کر کے ہی دم لیں گے۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، بہت بڑی فوج تیار کیا، اور اس فوج میں ہاتھی لیا۔ اس فوج میں کیا لیا؟ ہاتھی لیا، کیونکہ ہاتھی جو ہے سے اونٹ وغیرہ ڈرتے ہیں، عربوں میں ہاتھی نہیں پائے جاتے، گھوڑے پائے جاتے تھے، اونٹ پائے جاتے تھے۔ گھوڑے اور اونٹ جو ہے ہاتھی سے کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے، بھاگ۔ اور گھوڑے کے اور اونٹ کے بالمقابل ہاتھی بہت بھاری بھرکم جانور ہے۔ تو اس نے ہاتھی لیا، اور ہاتھی لے کر کے خانہ کعبہ کی جانب چل پڑا۔ یہ جب مقام محسر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، پرندوں کے غول بھیج دیے، جن کے چونچوں میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، جو چنے یا مسر کے دانے کے برابر تھی۔ جس بھی فوجی کے یہ کنکری لگی، اس کا جسم پگھل جاتا، اس کا گوشت جو ہے جھڑ جاتا اور مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی یہی حال ہوا کہ ابرہہ کو بھی کنکری لگی، اور وہ مقام صنع پہنچتے پہنچتے ہلاک ہو گیا۔ مقام صنع پہنچتے پہنچتے کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا، بڑے ہی روب و داب کے ساتھ، بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے ہی تمطراق اور غصے کے ساتھ، غیظ و غضب کے ساتھ نکلا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے دانے، پتھروں کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دیا۔ بلکہ جب یہ مکہ میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس وقت جو ہے مکہ کے جو سردار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اس کے آدمیوں نے جو ہے اونٹ ہانک لے گئے، خود عبد المطلب کے بھی اونٹ ہانک لے گئے۔ جب عبد المطلب پہنچے، نہایت ہی لمبا سا قد تھا، نہایت خوبصورت تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کی ضیافت کی، عزت کی بیٹھایا۔ کہا کس غرض سے آنا ہوا؟ وہ سمجھا صلح مصالحت کے لیے آئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے آدمیوں نے اونٹ پکڑ لیا ہے، اونٹ ہماری ملکیت، آپ مجھے اسے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا ہم نے سوچا تھا تم تو آئے ہوگے صلح مصالحت کے لیے اور اس گھر کی حفاظت کے لیے، کہ لیکن تم بہت معمولی آدمی لگتے ہو، تم اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اونٹ کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے، اونٹ کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے، اللہ اس گھر کی حفاظت کرے گا، میرا کام اونٹ کی حفاظت، اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے اونٹ لوٹا دیے، اور مکہ کے لوگ جتنے تھے سب جا کر کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ مکہ کے لوگ جتنے تھے سب پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، کوہ میں چھپ گئے تھے، غار میں چھپ گئے تھے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو ہلاک کر دیا، لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، یعنی اللہ ایسی مار مارتا ہے کہ انسان کو سدھرنے کا موقع نہیں ملتا۔ انشاءاللہ ترجمہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔